پرچم امام حسین پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ آج دنیا کو معلوم ہو گیا کہ حسین والے کیسے ہوتے ہیں اور یزیدی کیسے ہوا کرتے ہیں۔ آج پکچر کلیئر ہو گئی ہے، آج سارے ڈاؤٹ ختم ہو گئے ہیں، آج شکوک و شبہات بالکل مٹ چکے ہیں کیونکہ دنیا نے دیکھا کہ 1400 سال سے ہم جس فرقے کو کافر کہتے آ رہے تھے وہی سچا مسلمان نظر آ رہا ہے عزیزو۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ایمان پر شک کرتے تھے آج انہیں معلوم ہو گیا کہ کل ایمان کے ماننے والے کیسے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے آئیے ایک حدیث مولا متقیان کی میں نے آپ کی خدمت بابرکت میں پیش کی ہے۔ مولا کی حدیث ہے تو حدیث ہی ہوگی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امام کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلام کے لیے امام کی حیثیت رکھتا ہے۔ کہ کلام الامام امام الکلام ہوا کرتا ہے۔ جیسے انسانوں میں امام ہوتے ہیں ایسے ہی ان کا کلام کلاموں میں ہوا کرتا ہے جو امام کی حیثیت رکھتا ہے۔ پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ آپ ذرا متوجہ ہو جائیں تو انشاءاللہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا متقیان نے 1400 سال پہلے، علیکم السلام، تشریف لائیے، 1400 سال پہلے مولا متقیان نے یہ عرض کیا تھا، یہ فرمایا تھا۔ 1400 سال پہلے مولا کائنات نے یہ فرمایا تھا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ دیکھو، ہمیشہ ظالم کے لیے خصم بن کر رہنا اور مظلوم کے مددگار بن کر رہنا۔ آج مجھے اسی حدیث کے ذیل میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ ظالم کے مقابلے میں آؤ تو دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مقابلے میں آؤ تو مددگار بن جاؤ۔ کتنی پیاری بات ہے عزیزو۔ 1400 سال پہلے یہ بات 21 رمضان سن 40 ہجری کو مولا کائنات نے بیان فرمائی تھی کہ کبھی بھی ظالم کے سامنے ظالم جیسی بات نہ کہنا۔ تمہیں ایک لکیر کھینچنی ہوگی، ایک خط کھینچنا ہوگا اور اس خط کے ذریعے سے ظالم کو خود سے الگ کرنا ہوگا کہ جو اس طرف ہے وہ ظالم کا مخالف ہے، جو اس طرف ہے وہ ظالم ہے عزیزو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، مولا نے کیا فرمایا؟ توجہ کریں گے اس جملے پر کہ ظالم کے لیے تمہیں کیا بننا ہے؟ خصم بننا ہے۔ خصم کا ترجمہ اردو زبان میں جو ہے کیا ہوتا ہے؟ دشمن۔ اور عربی میں، اردو میں ہمارے استاد شاعر جناب اسد رضوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، لیکن میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اردو ایک نہایت ہی عظیم لینگویج ہے، لیکن وہ عربی کے مقابلے میں نہیں آ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اردو کے اندر محدودیت پائی جاتی ہے، لمیٹیشن پایا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس طرح سے نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے ہاں اردو میں خلیل کا معنی بھی دوست ہے اور حبیب کا معنی بھی دوست ہے، لیکن عربی میں خلیل کا معنی الگ ہوتا، اگرچہ اردو کی کمزوری ہے، مجبوری ہے کہ ہم دونوں کا ترجمہ، خلیل بھی
کہتے ہیں اور حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں دونوں کے لیے الگ الگ لفظ اس لیے استعمال کیے گئے کہ اگر ہم کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خلیل کہا جاتا ہے، اگر وہ ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں حبیب کہا جائے گا۔ عزیزو، دونوں میں فرق ہے، یہی فرق ابراہیم میں ہے اور یہی فرق پیغمبر اسلام میں ہے۔ ابراہیم کہتے پروردگار اپنی نشانیوں کو دکھا دے، اور خدا اپنے حبیب سے کہتا ہے آ معراج پر میری بارگاہ میں تاکہ میں اپنی نشانی تجھے دکھائے دیتا ہوں۔ عزیزو، تو خلیل میں حبیب میں فرق، ایسے ہی مودت لفظ ہے، ایسے ہی محبت لفظ ہے، دونوں کا ترجمہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم ترجمہ کرتے ہیں محبت، جبکہ مودت کا جو ہے ترجمہ جو ہے وہ محبت نہیں ہوتا ہے۔ کسی اور موقع پہ اس کے بارے میں بیان کروں گا، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ایسے ہی خصم ایک لفظ ہے، مولا فرماتے ہیں کونا للظالم خصما، دیکھو دشمن کے مقابلے میں آؤ تو خصم بن کر آؤ۔ ہم نے جو ہے اس کا ترجمہ دشمن کیا ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، یہ اردو زبان کی مجبوری ہے کہ خصم کا ترجمہ ہم جو ہے دشمن کرتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ عربی میں دو لفظ ہیں عزیزو، توجہ کریں انشاءاللہ، علی کے بولائے متقیان کے اس کلام کو آپ سمجھیں گے، اس کی گہرائی کو بھی سمجھیں گے اور اس کی گہرائی کو بھی سمجھیں گے آپ۔ بولائے متقیان کی فرماتے ہیں خصم، ظالم کے مقابلے میں خصم بن کر آؤ۔ ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ جلدی بتائیے۔ دشمن کیا، خصم یعنی دشمن، لیکن عربی میں دشمن کے لیے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لفظ خصم ہے اور ایک لفظ عدو ہے نا، جسے اردو میں لوگ عدو بھی کہہ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے خصم اور عدو کا مطلب بھی دشمن، خصم کا مطلب بھی دشمن، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ ظالم کے مقابلے میں عدو بن کر نہیں آنا ہے، خصم بن کر آنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدو اس دشمن کو کہتے ہیں جس کا تعلق زبان تک ہوتا ہے، اور خصم اس دشمن کو کہتے ہیں جس کا تعلق عمل سے ہوا کرتا ہے، عزیزو۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں دیکھو تمہیں عدو بن کر ظالم کے مقابلے میں نہیں آنا ہے، بلکہ خصم بن کر آنا ہے، یعنی دشمن عملی بننا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، دشمن نظری نہیں بننا ہے، دشمن عملی بننا ہے۔ یہ مولا کی تاکید ہے۔ گھر میں بیٹھ کر دشمنی کافی نہیں ہے، ظالم کے مقابلے میں تمہیں میدان میں آنا ہوگا، جیسے آیت اللہ خامنائی میدان میں آئے تھے۔ عزیزو، آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خصم کا مطلب جو ہے یہ ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے گی۔ ایک حدیث سن لیجئے، یہ حدیث جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ توجہ کریں گے عزیزو، افضل اعمال امتی انتظار الفرج، سب سے زیادہ جس عمل کی فضیلت ہے، آپ کیا سمجھتے تھے؟ اگر میں یہاں پر رک جاؤں تو سب سے افضل عمل آپ نماز سمجھتے ہیں، روزہ سمجھتے ہیں، حج سمجھتے ہیں، سجدہ و رکوع کو سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں آج تمہیں بتاتا ہوں میں، سب سے زیادہ جس عمل کی فضیلت بیان کی گئی ہے، افضل اعمال امتی انتظار الفرج، سب سے افضل عمل جو ہے ہمارے قائم کا انتظار ہے۔ عزیزو، آپ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، بات پہنچی نہیں پہنچی؟ انتظار کو عمل بتایا گیا ہے، یاد رکھیے گا، یعنی وہ انتظار جس کا تعلق فقط زبان تک ہو وہ افضل اعمال نہیں ہے، وہ انتظار جس کا تعلق عمل سے ہے وہ افضل اعمال ہے۔ عزیزان محترم،
وہ افضل اعمال ہے جس کا تعلق جو ہے عمل سے. افضل اعمال، انتظار بھی ایک عمل ہے. ایسے ہی دشمن جو ہے ظالم کے مقابلے میں دشمن عملی بننا ہے. دشمن فکری اور دشمن نظری تو ہونا چاہیے، لیکن دس مچ از ناٹ انف، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ دشمن عملی بن کر آنا ہوگا عزیزو. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم دشمن عملی بنے ہیں. بہت سے لوگ ہیں، یاد رکھیے گا ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں اور بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ میری طرف دیکھیں تو شاید میں کوئی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے تمہید بنائی ہے. نہایت ہی امپورٹنٹ اور اہم بات ہے. اس وقت بہت سے لوگ ظالم کے مقابلے میں آئے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارے جو دوسرے بھائی عامۃ المسلمین وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، یہ لوگ غلط ہیں، یہ ظالم غلط ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم کے مقابلے میں عدو بن کر آئے ہیں. لیکن محبان اہل بیت وہ ہیں جو ظالم کے مقابلے میں خصم بن کر آئے ہیں، یعنی دشمن عملی بن کر آئے ہیں. عزیزو، دشمن عملی بن کر آئے ہیں. اس لیے ظالم جو ہے دشمن نظری سے نہیں گھبراتا ہے، یاد رکھیے گا. یعنی دل میں ہم کہیں کہ صاحب ہم کو جو ہے ان ظالموں سے بڑی نفرت ہے، اس سے جو ہے کوئی پرابلم ان لوگوں کو، جی بولیے، نہیں ہے. اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دشمن نظری بن کر سامنے آئے، بلکہ ان کو تکلیف اس بنیاد پہ ہے کہ یہ دشمن عملی بن کر آئے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے بمباری کہاں ہو رہی ہے، بہت توجہ کیجیے گا. دشمن نظری کے ملک میں نہیں ہو رہی ہے بمباری، بلکہ جہاں جہاں بھی بمباری ہو رہی ہے وہ دشمن عملی ہیں، دشمنان اسلام اور شریعت کے. عزیزو، آپ حزب اللہ کو لے لیجئے، یہ دشمن عملی ہیں. آپ جتنے بھی جو بھی مزاحمت کرنے والے گروپ ہیں، جو بھی لوہا لے رہے ہیں وقت کے ظالموں سے، عزیزو، ان کے خلاف آپ بات دیکھیں گے تو یاد رکھیے گا دشمن اسلام کے مقابلے میں 3 طرح کے لوگ ہیں. بہت توجہ کریں میرے بھائیوں، میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک میسج، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو. 3 طرح کے لوگ ہیں دشمنان اسلام کے مقابلے میں. ایک وہ ہیں جنہوں نے ان کے سامنے جو ہے سجدہ کیا ہے، جو جھک گئے ہیں. ایک وہ ہیں جو ان کے مخالف ہیں. جو مخالف ہیں وہ جو ہے صرف دل سے مخالف ہیں، یعنی کہتے ہیں ہم ان کو جو ہے ان کو پسند نہیں کرتے. آپ یوٹیوب میں نظر آئیں گے ایسے لوگ، ان کی اسپیچز نظر آئیں گی، ان کی تقریریں نظر آئیں گی. عزیزو، یہ کون ہیں؟ یہ خراب نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ پھر بھی بہت بہتر ہے نا. کم سے کم مخالف تو ہیں، زبان سے صحیح مخالفت تو کر رہے ہیں نا. ان سے تو بہتر ہے کہ جو سجدہ کر رہے ہیں ان کے سامنے، وہ ملک، اسلامی ملک جو ہیں، جو سجدہ ریز ہیں، ان سے تو یہ بہتر ہیں. لیکن ان سے بھی بہتر جو ہیں، کہتے ہیں نا گڈ، بیٹر اور بیسٹ. یہ جو بیسٹ ہیں ان کو سن لیجئے کون ہے. تو یہاں پر تو 3 ہی ہیں، ورسٹ، بیٹر اور بیسٹ. عزیزو، ورسٹ کون ہے؟ میں نے صلوات اور محمد علیہ محمد. یہ جو ورسٹ ہیں یہ میں نے بتا دیا آپ کو. اور ایک جو ہے وہ ہے بیٹر، جو دشمن نظری ہیں. اور تیسرے جو ہے بیسٹ ہیں، جو دشمن، جلدی بولیے، میں کئی بار بول چکا ہوں، دشمن عملی ہیں. یہ تیسرے جو ہے دشمن عملی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ ظالم ان سے ڈر رہا ہے. عزیزو، ظالم یہ جو تیسری قسم ہے یہ ان سے ڈر رہا ہے. اس لیے 47 سال سینکشن لگایا گیا.
اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا، جسے فارسی میں تحریم اقتصادی کہتے ہیں، یہ بائیکاٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ظالم کو دشمن نظری تو ایک حد تک منظور ہے، لیکن دشمن عملی منظور نہیں ہے۔ اس لیے کیا کہا کہ ہم رژیم چینج کر دیں گے۔ توجہ ہے نا؟ کیوں رژیم چینج کرو گے؟ تمہارا کیا بگاڑا ہے انہوں نے؟ حکومت کو کیوں بدلنا چاہتے ہو؟ کا اس لیے کہ یہ ہمارے مقابلے میں دشمن بن کر آئے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اور جب ایران نے جواب دیا، کس کو جواب دیا؟ ان جگہوں پر جہاں دشمنوں کے بیسز تھے، جب اس پر حملہ کیا تو انہی کے کچھ لوگوں نے، کچھ رشتہ داروں نے یہ کہا کہ ایران کتنا غلط کام کر رہا ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، ایران جو ہے وہ کتنا غلط کام کر رہا ہے، اپنے مسلم بھائیوں کے ملک پر حملہ کر رہا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو میں نے تمہید بنائی ہے اسی لیے بنائی ہے، مسلم ممالک پر حملہ کر رہا ہے ایران، کتنا غلط کام کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا، ہمارے ایک اہل سنت کے عالم دین ہے پڑوسی ملک کے، بہت زیادہ ان کا یہ ویڈیو وائرل ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ یاد رکھو کعبے کے اندر بت شکنی کو کعبے کی توہین نہیں کہا جائے گا عزیزو۔ بات واضح کیا کہہ رہا ہوں؟ کعبے کے اندر اگر بت شکنی کی جائے تو یہ کعبے پہ حملہ نہیں ہوگا۔ ایران نے اصل میں کیا یہ ہے کہ اپنی میزائل سے ان بتوں کو مارا ہے کہ جن کے لیے یہ لوگ سجدہ کر رہے تھے عزیزو۔ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ سجدہ ریز تھے، اس لیے جو ہے لہذا ظالم کے مقابلے میں آنا ہے، اور اس کے لیے ایران نے محنت بھی کی تھی۔ بس میں ختم کر رہا ہوں بات کو، مجھے 5 منٹ اور دے دیجئے۔ ایران نے اس کے لیے محنت بھی کی تھی اور رات دن محنت کی۔ دشمن نے انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا نا، بہت ہی ہلکا سمجھا تھا کہ صاحب یہ لوگ تو 47 سال سے خود ہی پریشان ہیں، ہم نے سینکشن کے ذریعے سے ان کی کمر توڑ دی ہے، یہ تو روٹی کے محتاج ہیں، یہ کیا کر پائیں گے۔ لیکن جناب پیام اعظمی صاحب کا وہ شعر جو ہے، ایک مصرع ہی سن لیے کافی ہو جائے گا کہ مگر اٹھی سمجھ رہا تھا زمانہ یہ قوم گریہ کنا، نہ تیغ اٹھے گی اس سے نہ چل سکے گی سنا، بھلا یہ قوم کہاں اور یہ انقلاب کہاں، مگر اٹھی تو ستم کا زجاج پھینک دیا، اتار کر سر ظالم سے تاج پھینک دیا۔ ہے یا نہیں ہے؟ اتار کر سر ظالم سے تاج پھینک دیا۔ اور ایک تاج اور بھی پھینکا ہے، وہ کون سا تاج ہے؟ وہ تاج ہے سپر پاور ہونے کا تاج، ہے نا؟ آپ نے دیکھا کسی کی ہمت تھی، مجال تھی کسی کی کہ ایک چھوٹا سا پتھر بھی جو ہے اسرائیل پہ مار سکے۔ میں نے ایک بار بتایا تھا آپ کو کہ ابھی میری بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ سب سے بڑا جو میڈیا کا اس وقت جاگیردار ہے، چیک کیجئے گا ابھی آپ جا کر، اس کا نام ہے روبرٹ موڈراک، ROPORT MODROCH۔ روبرٹ موڈراک جو ہے، آپ چیک کیجئے گا، یہ پوری دنیا کا 40% میڈیا پہ اس کا قبضہ ہے عزیزو۔ یہ جو بڑے بڑے آپ جو نیوز پیپر دیکھتے ہیں نا، مثلا لندن ٹائمز ہے مثال کے طور پہ، بڑے بڑے فاکس نیوز جو ہے مثال کے طور پہ، اینیمل پلانٹ، یہ سب کس کا ہے جانتے ہیں؟ یہ ایک شخص کا ہے، اس کا نام ہے روبرٹ موڈراک۔ یہ اس کی عمر جو ہے 90+ ہے، شاید مر بھی گیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال کچھ دن پہلے تک وہ یہ خبیث زندہ تھا۔ اس نے
40 سال کنٹینیو محنت کی ہے. یہ زائنسٹ ہے، یہ اسرائیلی ہے، اور اس نے 40 سال محنت کی، اور اس میں جو ہے کوشش کیا کی، اس میں بتا دیتا ہوں کہ پوری دولت جو خرچ کی ہے، یا کہا جائے بہت زیادہ پیسے کا ایک حصہ اسرائیل کو ایک پاورفل ملک دکھانے کے لیے بنایا نہیں ہے، دکھایا. بنانا اور ہوتا ہے اور دکھانا، بنانے میں تو واقعیت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، لیکن دکھانے میں تو کیا کہا صاحب اسرائیل سے الجھنا نہیں. اسرائیل بہت پاورفل ہے. اسرائیل کا آئرن ڈوم ایسا ہے کہ ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. اور ہماری میڈیا نے بھی خوب تعریف کی، واہ واہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ پوری دنیا کی میڈیا کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اگر کسی نے ایک پتھر، ایک کنکری بھی ماری نا اسرائیل پر تو وہ اس کی ایسی کی تیسی کر دے گا. لیکن آج تل ابیب کا کیا حال ہے، آج حائفہ کا کیا حال ہے عزیزو. 40 سال، جملہ سنیں گے عزیزو، 40 سال جس ملک کو مضبوط دکھانے کے لیے پوری دنیا نے کوشش کی تھی، 40 دن میں اللہ والوں نے اس کو ناکام کر دیا. عزیزان محترم، اس کو ناکام کر دیا 40 دن میں. اب کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ انبیٹیبل ہے اسرائیل، کوئی کہتا ہے اسے شکست نہیں دی جا سکتی ہے. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ ایک قانون ہے کہ میں اس کو بتا دیتا ہوں میں چھوٹے بچوں کے لیے، کہ امریکن جو بیسز جہاں پر ہیں، وہ ایریا کی جہاں پر امریکہ کی فوج ہے، جانتے ہیں وہ ایریا جو ہے وہ امریکہ کے حکم میں آتا ہے. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک اور مثال لے لیجیے. جیسے ایمبیسی، ایران ایمبیسی دلی میں ہے، تو یہ کہاں پر ہے؟ تلک مارگ روڈ پر. وہ جو ایرانی ایمبیسی کی جو باؤنڈری ہے، وہ اتنا حصہ جو وہ ایران کا حصہ ہے، وہ ایران زمین ہے. یاد رکھیے گا، قانون ہے انٹرنیشنل. ایسے ہی جو بیس جہاں پر امریکن فوج ہیں، اگرچہ وہ قطر میں ہے، اگرچہ وہ بحرین میں ہے، اگرچہ وہ سعودی میں ہے، لیکن اتنا حصہ جو ہے وہ امریکہ کا حصہ مانا جاتا ہے. اور اس پر حملہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی واشنگٹن پر حملہ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ واشنگٹن پہ حملہ ہو رہا ہے. یہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں کہی ہے، ایران نے ان کے بیسز پہ حملہ نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے وقار پہ حملہ کیا ہے، ان کی ساکھ کے اوپر حملہ کیا ہے. اور یہ کب ممکن ہے میرے بھائیوں؟ یہ اس وقت ممکن ہے، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کی رگوں میں محبت اہل بیت کا خون دوڑ رہا ہے، جو حسینی اور کربلائی ہوا کرتے ہیں. جو حسینی اور کربلائی ہوا کرتے ہیں. اس لیے آپ شکر خدا ادا کیجئے کہ آپ اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے پاس ایک الگو ہے، ایک نمونہ ہے کہ جسے کربلا کہا جاتا ہے. عزیزو، ہمارے پاس کربلا ہے، اور کربلا کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ظالموں کے سامنے جھکنے نہیں دیتی، بلکہ ظالموں سے مقابلے کی طاقت عطا کرتی ہے. عزیزو، ظالموں سے لڑنے کا جذبہ عطا کرتی ہے. اور آج دنیا نے دیکھ لیا کہ کل جو طاقت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہیں پاشان یگ میں لے کے چلے جائیں گے، ہے نا؟ یعنی کیا مقصد؟ اسٹون ایج میں لے کے چلے جائیں گے. جو کہہ رہا تھا کل، جو ظالم یہ کہتا وہ نظر آ رہا تھا کہ ہم سویلائزیشن کو ان کی ختم کر دیں گے، تہذیب کو ختم کر دیں گے. جو کل یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا
کہ ہم رجیم چینج کریں گے، آج خود جو ہے اس کی کرسی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ جب اللہ والوں کے سامنے ظالموں کا مقابلہ ہوتا ہے تو ایسا ہی حشر ہوا کرتا ہے۔ کل یزید کی کرسی خطرے میں پڑی تھی، آج اس کے بیٹے کی کرسی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔